تو آپ جب دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، میرے رب مجھے صرف راستہ مت دکھا، میں بھٹک سکتا ہوں، میرے رب میرا ہاتھ پکڑ لے اور منزل تک پہنچا دے۔ اللہ، یہ دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، میرے رب صرف راستہ مت بتا، میں بھٹک سکتا ہوں، شیطان اس راستے پر کھڑا ہوا ہے، مجھے بھٹکا سکتا ہے، تو میرے رب میں 17 بار تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ اور یہ پوری شریعت میں جتنی دعائیں ہیں ساری دعائیں مسنون ہیں، یہ دعا مفروض ہے، فرض ہے یہ دعا، اس لیے بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ دعا چھوٹ جاتی ہے۔ جی، یہ دعائیں مفروض ہے، فرض دعا ہے، یہ کرنا ہی ہے آپ کو، جی کرنا ہی ہے، یہ دعا فرض ہے۔ اور نکتہ یہ ملا کہ اللہ کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے، اسی وجہ سے ہدایت کی دعا کو فرض کر دیا گیا کہ مانگ ہدایت، اور یہ مانگ کیا ہے اللہ میرا ہاتھ پکڑ کر منزل تک پہنچا دے۔ ہدایتوں کا الی الصراط، اہدنا الی الصراط المستقیم نہیں ہے جی، تو ہدایت ارشاد یہ راستہ بتا دینا، اور ہدایت بمعنی ایصال المطلوب، ہاتھ پکڑ کر کے منزل تک پہنچا دینا، وہی دعا یہاں کی جاتی ہے جی۔ اور تیسرے ہوتی ہے ہدایت توفیق، یہ بہت ضروری ہے، ہدایت توفیق۔ ہدایت توفیق کا مطلب ہوتا ہے آپ کو توفیق دے دی جائے کسی چیز کی، جی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے سرہانے آ کر بیٹھ گئے، ان کے موت کا وقت تھا، وہ فی الموت، کہا کہ میرے کان میں آپ کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ، تو میں اللہ تبارک و تعالی سے اس کلمے کے کہنے کی وجہ سے میں اللہ سے درخواست کروں گا آپ کی بخشش کی۔ انہوں نے کہا کہ میرے بچے، مجھے آر پسند نہیں ہے، نار پسند ہے، آر پسند، کہ میرے مرنے کے بعد کہ موت کے ڈر سے ایمان لے آیا تھا، میرے بچے مجھے نار پسند ہے، آر پسند نہیں، اور وہ اپنے باپ دادا کے دین پر مر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا، اس لیے کہ آپ چچا سے بڑی محبت کرتے تھے، اور چچا بھی آپ سے بڑی محبت کرتے تھے، ابو طالب، بہت دلگیر ہوئے آپ۔ آیت اتری، انک لا تہدی من احببت، اے ہمارے حبیب آپ جس سے محبت کرے اسے ہدایت نہیں دے سکتے، آپ گویا ہدایت یہ میرا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام صرف بتا دینا ہے، منزل تک پہنچانا یہ ہمارا کام ہے۔ انک لا تہدی من احببت، توفیق دینا یہ ہمارا کام ہے، ہم نے آپ کے چچا کو توفیق نہیں دی ہدایت، لہذا انہیں ہدایت نہیں ملی، یہ ہدایت توفیق ہے۔ اور ایک ہے ہدایت تثبیت، ہدایت مل جاتی ہے لیکن روٹ سے ہٹ جاتے ہیں لوگ، سر چلے صراط مستقیم پر لیکن صراط مستقیم سے ہٹ گئے، تو دعا کرو اللہ ہدایت پر ثابت قدم رکھ۔ یہ دعا، یہ بات حضرت یہ جو اصحاب کہف ہیں، حضرات اصحاب کہف کے بارے میں کہی گئی ہے جی، کیا کہا گیا؟ ہم نے ان کو دے زادہم ہدا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ہدایت دی اور ان کی ہدایت کو زیادہ کیا، اے ثبتہم علی الہدی، ہدایت پر انہیں ثابت قدم رکھا، حکومت وقت سے نہیں ڈرے جی، اللہ نے ان کو ہدایت پر ثابت قدم رکھا۔ تو ہدایت کی 4 قسمیں، ہدایت ہے ارشاد، ہدایت ہے ایصال المطلوب منزل تک پہنچا دینا، اور ہدایت ہے توفیق، اور ایک ہے ہدایت تثبیت۔ یہ 4 ہدایت ہیں۔ سیدھا راستہ جو ہوتا ہے نا، صراط کے ساتھ مستقیم لائے گئے، سیدھا راستہ جو ہوتا ہے نا سب سے شارٹ ہوتا ہے جی۔ دیکھو نقطہ اے سے نقطہ بی تک، یہ نقطہ اے ہے، یہ نقطہ بی ہے، آپ جتنی لائنیں کھینچیں گے جو سب سے سیدھی لائن ہوگی، جو سب سے چھوٹی ہوگی وہی سیدھی ہوگی، جو سیدھی ہوگی ایک دم وہی بالکل شارٹ ہوگی، جتنی آپ ٹیڑھی کریں گے ایسے ایسے ایسے، جتنا اعوجاج بڑھتا جائے گا اتنا راستہ لمبا ہوتا جائے گا جی۔ شارٹ کٹ جو ہوتا ہے نا، نقطہ اے سے نقطہ بی کی طرف جتنی لائنیں آپ کھینچیں گے اس میں جو بالکل سیدھی رہے گی وہی سب سے شارٹ ہوگی۔ اس وجہ سے کہا گیا اس راستے پر چلنے والا بالکل اس راستے کو شارٹ ہی سمجھے، بہت مختصر ہے جی۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس کے بعد کہا گیا صراط الذین انعمت علیہم، اس کا مطلب یہ کہ اس راستے پر جتنے لوگ چلے ہیں سب کامیاب ہیں، سب پر اللہ کا انعام ہوا ہے، تو انہی کے راستے پر چلو نا، تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو صراط الذین انعمت علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جو چلے اس راستے پر کامیاب ہوئے، اللہ کا انعام ان کے اوپر ہوا، لہذا تم بھی انہی کے راستے پر چلو، وہ منزل تک پہنچ گئے تم بھی منزل پر پہنچ جاؤ، شرط یہ کہ انہی کے راستے پر چلو جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا ہے، ان کے راستے پر نہ چلو جو مغضوب علیہم الضالین۔ دیکھو مغضوب علیہم علم تھا مگر عمل نہیں تھا، مانا نہیں ہوا، علموا ولم یعملوا، علم تھا ان کے پاس لیکن مانا نہیں انہوں نے، اور یہ
یہ ان کے پاس علم ہی نہیں تھا. لم یعلموا، ان کے پاس علم ہی نہیں تھا، صرف عمل تھا. اور یہ تیسرا جو پہلا والا ہے، ان کے پاس علم بھی تھا، عمل بھی تھا. لہذا کوئی بھی کام کرو علم کی روشنی میں کرو. جی اندھے بہرے ہو کر نہیں گرنا کسی چیز پر. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی یاد رکھو اس کو، یاد رکھو. تقوی کا مطلب ہے لا یراک اللہ حیث نہاک. یہ ہے اللہ اس جگہ پر تمہیں نہ دیکھے جس جگہ سے تم کو بنا کیا ہے، وہاں دکھائی نہیں دینا تم. اور ولا یفتقدک حیث امرک، اور وہاں سے گمبند ہونا جہاں جانے کے لیے کہا ہے. جہاں جانے سے منع کیا وہاں دکھائی مت دینا، اور جہاں جانے کے لیے کہا ہے وہاں سے غائب مت ہونا. اسی کا نام تقوی ہے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ لا یراک اللہ حیث نہاک. اللہ نے جہاں روک دیا ہے جس جگہ جانے سے رک جاؤ، وہاں پھٹکنا نہیں، وہاں دکھنا نہیں چاہیے اللہ کو تمہیں. اور ولا یفتقدک حیث امرک، اور جہاں حکم دیا ہے جانے کا وہاں سے غائب مت ہونا. تو جہاں منع کیا وہاں سے غائب ہو جاؤ، اور جہاں حکم دیا جانے کے لیے وہاں سے غائب مت ہونا. دیٹ از کالڈ تقوی. لا یراک اللہ حیث نہاک ولا یفتقدک حیث امرک. دیٹ از کالڈ تقوی. ھدی للمتقین، ہدایت متقیوں کے لیے. الذین یؤمنون بالغیب. دیکھو پہلے ایمان آیا. ایمان اصل ہے. ایمان کس کو بولتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں تصدیق کو، دل سے مان لینا. جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کر آئے، روتے ہوئے آئے، روتے ہوئے. وہ بتاؤں گا میں کیسے روتے ہوئے کیوں آئے اور شام کو کیوں آئے، وہ ہم سورہ یوسف کی تفسیر میں بیان کریں گے. تو کہنے لگے کہ ہم لوگوں نے اپنے سامان کے پاس یوسف کو چھوڑ دیا اور بھیڑیا آیا اور کھا گیا. وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین. آپ ہمارے اوپر ایمان لانے والے نہیں اگرچہ ہم سچ بول رہے ہیں. دیکھو ایمان یہاں تصدیق کے معنی میں، آپ دل سے نہیں مانیں گے اس کو اگرچہ ہم سچ کہہ رہے ہیں. دیکھو ایمان کا مطلب یہاں ہے تصدیق کرنا، دل سے مان لینا. یہ تو ہے لغت میں. اچھا ایمان شریعت میں کس کو بولتے ہیں؟ یہ یاد رکھو. 2 مرتبہ ریپیٹ کرتا ہوں، 2 مرتبہ بولتا ہوں اس کو، اچھی طرح یاد کرو. کل ما جاء به الرسول، جو چیزیں رسول لائے ہیں، جتنی بھی لائے ہیں، رسول پر اعتماد کر کے دل سے مان لینا، زبان سے اقرار کرنا اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنا. دیٹ از کالڈ ایمان حقیقی، ایمان شرعی. اس کو ایمان شرعی بولتے ہیں. پھر سے بولو. کل ما جاء به الرسول، رسول جتنی باتیں لائے ہیں، جتنی چیزیں تم سے کہی ہیں، ان تمام چیزوں پر رسول پر اعتماد کر کے دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنا، یہ ہے ایمان شرعی. یہ رسول پر اعتماد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اکبر. نقطہ دیکھو، اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں توحید کو مانتا ہوں، Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.